بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی پہلی رکعت پہ ہم بات کر رہے تھے اور نماز کے صحیح پڑھنے کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور ایک آدمی نے نماز پڑھی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور اس سے کہا کہ یہ کیا کیا ہے؟ تو اس سے کہا حضرت نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا یہ نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کوئی 30 برس سے۔ تو انہوں نے کہا میں ابو حذیفہ ہوں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، اور میں تمہیں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 30 برس سے تو تمہاری نماز نہیں، اور اب آگے تم جانو اور تمہارا کام جانا۔ اس نے پوچھا کہ کیوں نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا یہ تم نے سجدے اور رکوع سے کھڑا ہونا کیا ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے اسے سمجھایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں 2 مقامات ایسے اللہ نے رکھے ہیں کہ سنت کے مطابق ان دونوں میں انسان کے سارے جوڑ اور ہڈیاں واپس آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، چاہے وہ 5 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھنا کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کے اسے چھوڑے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ جب ایک آدمی نے پڑھنی ہے تو اس طریقے کے مطابق پڑھے جو شریعت نے اسے سکھایا ہے۔ اسی لیے اس نماز کی جتنی بھی چیزیں حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، آدمی اگر سوچے کہ رکوع 1 کیوں ہے اور سجدے 2 کیوں ہیں، شریعت رکوع 2 کر دیتی یا سجدہ 1 کر دیتی تو بیلنسڈ ہو جاتی رکعت۔ کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھ کے سکھائی ہے اور امت مسلسل ایسے ہی پڑھ رہی ہے۔ اس لیے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا کہ ہڈیاں واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ دعائیں بھی مانگتے تھے اور اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ پیچھے جو نمازی تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کبھی کبھی شبہ ہوتا تھا کہ شاید آپ دوسرا سجدہ بھول گئے اور التحیات للہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر دوسرا سجدہ آدمی کرے جیسے پہلے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ ایسا مقام ہے جس میں پورے جسم کو قبلہ رخ کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جان بوجھ کے بند کرے اور قبلہ رخ کرے، اور چہرہ تو ہے ہی قبلہ رخ، دونوں پاؤں کو بھی انگلیوں کو اتنا دبانا چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف ہو جائیں۔ یہ وہ نماز ہے جو 1 رکعت اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھنا، اور اس کے بعد دوسری رکعت ہے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور جب تک ان کی صحت اجازت دیتی تھی ہمیشہ پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، اس لیے
دونوں ہاتھوں کو اصل یہ ہے کہ گھٹنوں پر رکھ لیا جائے اور آدمی دوسری رکعت کے لیے زمین پر ٹیک لگائے بغیر، ہاتھ رکھے بغیر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھ کے پھر کھڑا ہو جائے، پنجوں کی طاقت سے اور پنجوں کے بل کھڑا ہو، یہ اصل سنت ہے۔ اور معذوری تو پھر جتنی بڑھ جائے شریعت اتنی آسانی اور نرمی کر دیتی ہے، وگرنہ اصل میں سنت یہ ہے کہ آدمی اٹھے، سب سے پہلے ناک اور پھر پیشانی کو اٹھائے، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور گھٹنوں پر رکھ لے، لیکن گھٹنوں کی طاقت سے نہیں بلکہ پاؤں کے پنجوں کی طاقت سے کھڑے ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ اور پھر کھڑا جب ہو جائے تو اب وہ دوسری، تیسری، چوتھی رکعت ان تینوں کو بسم اللہ سے شروع کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھی، ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ، لیکن دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں شروع کرنا ہے اس رکعت کو سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح فاتحہ کے بعد سورت ملائے۔ سورت کے آغاز میں وہ بسم اللہ پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے، نہ پڑھے اور سورت ویسے ہی شروع کر دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ دوسری رکعت بھی پوری کرے گا، اور دوسری رکعت کے بعد وہ بیٹھے گا اور التحیات للہ پڑھنا شروع کرے گا۔ اس موقع پہ عام طور پہ جو غلطی ہوتی ہے، اور ہوتا یہ تھا کہ دیہات میں جو نماز سکھانے والے لوگ ہوتے تھے وہ بیچارے ایسے ہی ان پڑھ سے ہوتے تھے، چلو نماز سکھا دی۔ آپ دو لفظوں پر ذرا غور کیجئے، ایک ہے التحیات للہ۔ حیات کا لفظ اپنے اردو میں بارہا سنا ہوگا، اللہ کے ناموں میں سے حی ہے، زندگی کا لفظ، حیات، موت و حیات عام طور پہ بھی بولتے ہیں۔ اب التحیات کا مطلب کیا ہے کہ تمام کے تمام تحیات، یعنی میری جو بھی زندگی کی عبادت ہے، جسم کی عبادت ہے۔ اب یہ اصل لفظ ہے التحیات للہ، کہ یہ تحیات جو ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کے ہیں۔ الف لام جو ال ہے وہ تحیات پر لایا گیا ہے، اسے خاص کرنے کے لیے کہ خاص طور پہ تمام عبادات میں جو میری زندگی کی عبادات ہیں، جن کا تعلق زندگی سے ہے، جینے سے ہے، وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ اب التحیات للہ پڑھنے کے بجائے لوگ پڑھتے ہیں التحیات للہ۔ التحیات اور التحیات دونوں میں فرق ہے۔ یہ التا کیا ہے؟ کوئی لفظ ہی نہیں، سرے سے عربی زبان میں یہ التا کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ التحیات للہ کچھ نہیں، التحیات للہ ہے۔ اور یہ غلطی ان اساتذہ کی ہے جو نماز سکھاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے جو جڑ ہے اس سارے معاملے کی وہ یہ ہے کہ مذہبی احکامات میں اور مذہبی چیزوں کو ان پڑھ لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وہ بیچارہ خود بھی جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنا ہی آگے اس سے کرنا ہوتا ہے، اتنی آگے چیزیں چلتی ہیں، ورنہ اگر خود پڑھا لکھا ہوا ہو تو بچوں کو تعلیم بھی اس کے مطابق دے۔ اور اب تو اس سے زیادہ نازک اور مشکل وقت آ گیا ہے۔ میڈیا نے جو بھی ترقی کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، اگر ہماری آئندہ جو نسلیں آ رہی ہیں، جو اب نسل جو آ رہی ہے 94 کے بعد 95 میں جو بچے 85 کو پیدا ہوئے تھے، 95 میں وہ 10 سال کے ہو گئے، اور اب اس بچے کی عمر 25-26 سال آ، اس کی پرورش اور تربیت میں اس موبائل فون کا، انٹرنیٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ جاتا ہے، ویب سائٹس دیکھتا ہے، اور وہاں پر اسلام پر جو اعتراضات ہیں وہ پوچھنا چاہتا ہے۔ اور وہ پوچھے کس سے؟ وہ مولوی ہوئی، مذہبی طبقہ ہوئی، انہوں نے نہ پڑھا، نہ کتابیں خریدنے کے لیے پیسے تھے، اور خرید بھی دی تو پڑھے کون؟ وہ طالب علمی کے زمانے میں اگر محنت کی ہو عربی فارسی پہ تو پھر جا کر پڑھے نا، اسے تو اردو سیدھی طرح لکھنی اور پڑھنی نہیں آتی۔ اب وہ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی صاحب 4 فرض کیوں ہیں؟ وہ کہتا ہے مثلاً یہ کہ تیمم میں سر کا مسح کیوں نہیں ہے؟
پاؤں کا ہاتھوں کو تیمم کرنا ہے اور چہرے کو تیمم کرنا ہے. اب اس کا جواب اس سے کون ہے؟ اگر پڑھا لکھا کوئی ہو تو اسے کہے کہ بیٹے دو چیزوں پہ تیمم شریعت نے نہیں رکھا. پاؤں پہ اس لیے نہیں رکھا کہ پاؤں پہ ویسے ہی گرد پڑتی رہتی ہے. اس زمانے میں یہ بند بوٹ کہاں پہنتے تھے، لوگ کھلے چپل پہنتے تھے. اس کو اس لیے نہیں رکھا. اور سر پہ مٹی ڈالنا محاورے میں ماتم سوگ برا کام سمجھا جاتا ہے، اس لیے شریعت نے ان دو چیزوں کا مسئلہ کینسل کر دیا. یہ ایک مثال ہے، ورنہ ایسی بیسیوں چیزیں ہیں. اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت پہ تو اتنے سوالات اٹھتے ہیں، جس کی وجہ یہ ویب سائٹس اور سب چیزیں ہیں. یہ بچے آپ کو پوچھتے ہیں، والدین نے پڑھا وہ بالکل سرے سے نہیں ان چیزوں کو ہوتا، اور جب مسجد جاتے ہیں تو وہاں بھی پڑھے لکھے نہیں ملتے. تو اس ارتداد کو کون روکے گا؟ یہ وہ نسل ہے جس کے پھر بھی بزرگوں کو دیکھا ہے تو شرم کے مارے چپ ہو جاتے ہیں. آج سے 2 نسلیں بعد جو آئیں گی 70-80 سال کے بعد، وہ صاف صاف کہیں گی کہ تمہارے اسلام میں کیا، اس بات کا جواب دو، اس بات کا جواب دو، آخر یہ کیوں ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو جب تک پڑھے لکھے لوگ دین کے نہیں ہوں گے وہ جواب نہیں دے پائے. اس لیے یہ التحیات اور التحیات کہ اسی کی فرق کی وجہ یہ ہے کہ سکھانے والے نے اتنے ہی سکھایا. بیچارہ بس حافظ تھا مسجد کا، چلو اسی طرح ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئی. ہمارے یہاں وہاں ایک مسجد ہے تو وہ گاؤں کی مسجد تھی اور کسی کو جگہ نہیں مل رہی تھی، تو اس نے آ کے تراویح میں قرآن پاک سنایا. تو قرآن پاک کدھر سے سنا؟ ایک سورہ یاسین یاد تھی، اسے کبھی ادھر سے سنا دیا، کبھی ادھر سے سنا دیا. نمازی بھی خوش ہو گئے. آخر پہ جب قرآن پاک سے مکمل کرنے کا اعلان کیا تو پھر انہوں نے پیسے ایسے دینے تھے وہ سارے. تو کسی نے کہا حضرت یہ سارا قرآن آپ سب پڑھ دیا ہے، وہ سجدے آپ نے نہیں کیے. حالانکہ نمازوں میں تو قرآن تو سجدے بھی آتے ہیں. تو اس نے کہا کل 14 اکٹھے ہی کر لیں گے. میں آخر پہ رکھتا گیا ہوں. تو کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک کسی کو شبہ ہو گیا، تو پتا چلا قرآن تو پورا یاد کیا، بالکل ہی یاد نہیں تھا. سورہ یاسین کوئی کبھی ادھر سے پھیرا کبھی ادھر سے پھیرا. سجدے کس نے کرنے تھے وہ کسی نے ٹوک دیا، تو سجدے آخری دن کر لیں اور وہ پیسے لیے بھاگ گیا. یہ حالت اب اس یعنی ان سالوں کی ہے جب دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. لیکن دین کا معاملہ اس وجہ سے ایسے ہے کہ دین نہ ہم پڑھیں نہ پڑھائیں اور نہ ہی ہمارے نصاب تعلیم میں ہو، تو پھر اسی طرح ہونا. اس لیے اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو آپ دیکھیں. ایسے ایسے فیصلے ہیں جن کی توجیہ اور حقیقت جاننے سے عقل قاصر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے دور حکومت میں روپے کی ویلیو کم کر دی اور ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی تو بڑھا تھا. اب یہ پیسہ یعنی 1 روپیہ 12 آنے کا ہو جائے اور 1 روپیہ 1.25 روپے کا ہو جائے، یہ جدید تھیوریز ہیں. اکانومی اب آئی ہے، اس زمانے میں کون ان چیزوں کو جانتا تھا؟ عجیب بات لگتی ہے. لیکن پڑھ کے ہم حیران ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہے، اور انہوں نے سارے سکے اور پیمانے بدل دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. انہوں نے کہا اس دور میں چیزیں چل سکتی تھیں، ہمارے دور میں نہیں چل سکتی. تو انہوں نے سکے کی ویلیو ہی تبدیل کر دی. انہوں نے کہا اپنا معیشت کو سنبھالنا ہے، اب یہ کرنا ہے. اتنا ذہین آدمی ہے وہ ایک طرف، اور دوسری طرف ہوتا امام مالک میں دیکھیں ان کا حال یہ تھا کہ جمعے کے دن منبر پر بیٹھتے تھے اور لوگوں کو یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ سکھاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں تعلیم حاصل کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے تھے، اس طرح پڑھتے تھے، اس طرح پڑھتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اگر حکمران خراب ہو جائیں گے تو باقی رعایا کا کیا ہوگا. اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ اسلام کب تباہ ہو جائے گا، اور یہ بات ایک اور جگہ بھی آئی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تمہارے حاکم بگڑ جائیں گے تو امت تباہ ہو جائے گی. ایک آدمی اپنے مصائب اور تکالیف کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے موت کی تمنا کی. تو آپ نے فرمایا موت کی تمنا کا ابھی وقت نہیں ہے، اللہ سے زندگی مانگو. اس نے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول موت کی تمنا کا بھی وقت آئے گا؟ آپ نے فرمایا جب پولیس ظلم کرنے لگے
اور جب میری امت میں انصاف بکنے لگے تو اللہ سے موت مانگنا، اس وقت زمین کے اوپر رہنا یہ زیادہ دشوار ہوگا بنسبت اندر جانے کے، یعنی قبر آسان ہو جائے گی اور جینا عذاب ہو جائے گا جب پولیس ظلم کرنے لگے گی، اور فرمایا جب عدالتیں بکنے لگیں، جب انصاف بکنے لگے تو اس وقت موت کی تمنا کرنا۔ یہ سب چیزیں وہ جانتے تھے، اور اسی لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نماز کے بھی ممبر پہ بیٹھ کے سکھاتے تھے تاکہ تعلیم رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چیزیں چلتی رہیں۔ تو التحیات للہ سے شروع کر کے عبدہ و رسولہ تک اس آدمی نے پڑھنا ہے جس نے 3 یا 4 رکعتیں نماز کی پڑھنی۔ عبدہ و رسولہ پڑھ کے اس کے بعد کھڑا ہو جائے، اور یہ باتیں اس لیے بھی بیچ بیچ میں کر رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ معاشرہ کس حال پر جا رہا ہے، اور معاشرے میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، مفتی ہیں، ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، عجیب بات آپ سے عرض کرتے ہیں ابھی کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھے اٹھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، چوتھی رکعت بھی پڑھنی ہے۔ یہ عبدہ و رسولہ کے بعد کیا آگے درود شریف اور دعا پڑھی جائے گی؟ درود شریف اور دعا پڑھنی ہے اس شخص کو جس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، درود شریف پڑھے، دعا پڑھے اور اس کے بعد وہ سلام پھیر دے، یہ 2 رکعتیں پوری ہو گئیں۔ اور اگر تیسری چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو عبدہ و رسولہ کے بعد وہ کھڑا ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد اس نے ایک جملہ پورا پڑھ دیا، مثلاً یہ کہہ دیا کہ اللہم صلی علی محمد، ایک پورا جملہ ہے، اللہ تک بھی پہنچ جائے ٹھیک ہے، لیکن محمد کا لفظ اس نے استعمال کر لیا تو جملہ پورا ہو گیا۔ اب اس کے لیے ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے گا، اس کا طریقہ آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اور تو 3 اور 4 رکعتوں کی نماز کے لیے عبدہ و رسولہ تک پڑھے، اور ایک صورت اور ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی 4 نفل اکٹھے پڑھے۔ رات کی نماز 2 کر کے پڑھنا افضل ہے، اور دن کی نماز یعنی دن غروب سے پہلے، طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ گزرنے کے بعد اگر کوئی آدمی دن کو پڑھنا چاہے تو 4 نفل کر کے پڑھنا افضل ہے۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو 4 نفل پڑھے گا، اگر اس سے 4 کی نیت کی ہے، یا سنتیں غیر موقدہ کی، عصر سے پہلے کی سنتیں یہ غیر موقدہ ہے، عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا یہ غیر موقدہ ہے۔ اس میں دونوں طریقے ہیں، ایک تو یہی کہ عبدہ و رسولہ کہہ کے اللہ اکبر کا کھڑا ہو گیا، دوسرا طریقہ جو زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا آگے درود شریف پڑھے، دعا پڑھے، اور دعا مانگنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے، اور یہ جو تیسری رکعت ہے نا اس کی نفلوں کی، اس رکعت کو بھی وہ سبحانک اللہم و بحمدک اس سے شروع کرے گا۔ تو گویا 4 رکعتوں میں کسر ایک سلام کی رہ گئی تھی، باقی اس نے 2 اور جمع 2 کر کے اس طرح پڑھ لی۔ یہ بہتر ہے، افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے، کیونکہ اس انسان نے درود شریف بھی پڑھا اور دعا بھی مانگی تو یقیناً وہ نیکی میں ایک اضافہ۔ سنت موقدہ جیسے ظہر کی سنتیں، فرض جیسے ظہر، عصر وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے فرائض ہیں اس میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے اب وہ کھڑا ہو جائے۔ اب اس سے تیسری رکعت شروع کی، تیسری رکعت میں شروع کرے گا بسم اللہ سے اور پھر فاتحہ، اور اس میں وہ صورت نہیں ملائے گا۔ چوتھی رکعت شروع کی تو بسم اللہ اور فاتحہ، اس میں بھی کوئی صورت نہیں ملائے گا، اور چوتھی رکعت اسی طرح جیسے پہلی رکعت اس نے پڑھی تھی، اور وہ پڑھنے کے بعد بیٹھے، اور پھر اس کے بعد وہ اب پوری تشہد پڑھے گا، یعنی عبدہ و رسولہ، اور اس کے بعد درود شریف بھی، اور اس کے بعد وہ دعا بھی مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تحیات للہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہ بھی کہتے تھے۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزیں ثابت ہیں، کوئی آدمی کسی طرح بھی کر لے، ہر طرح کی گنجائش ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب وہ بیٹھے تو اپنی 2 انگلیاں یہ جو ایک ہاتھ کی ہیں انہیں موڑ لے، اور تیسری درمیان کی انگلی اور صفحے کا حلقہ بنا لے، اور جب لا الہ الا اللہ پہ پہنچے تو انگلی سے بھی اشارہ کرے اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ
جب بیٹھتے تھے منبر پہ اور آذان دیتا تھا کوئی، اور اس آذان میں جو بھی پڑھتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جمعے کے خطبے میں بھی آپ اشارہ فرماتے تھے یعنی اللہ کی توحید کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اور اسی طرح نماز میں بھی جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو انگلی سے اشارہ کرے، اسی وقت وہ دو انگلیوں کو جمع کر لے اور انگلی تیسری جو درمیان کیا ہے اور اس کا وہ ہلکا بنا لے انگوٹھے کے اور اس کے پور کو ملا کے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہاتھ کھلا کر لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاتھ کو آخر تک اسی کیفیت میں رکھ کے، ساری چیزیں ثابت ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد درود شریف پڑھے اور پھر اس کے بعد وہ دعا مانگے۔ چند دن پہلے ایک بہت بڑے آدمی ان کے ہاں جانا ہوا تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، وہ اس وقت بڑے اچھے لوگوں میں، ملک میں جانے پہچانے لوگوں میں، تو کہنے لگے کہ یہ سجدہ صاحب فرمانے لگی کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ آپ کرتی ہوں گی تو جو وہ طریقہ بتا دیجیے، ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہوگا تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب عبدہ و رسولہ کے بعد میں جب پڑھ لیتی ہوں زیادہ اللہم صلی علی محمد تو میں کہتی ہوں سوری اللہ میاں سوری، تو میں اٹھ کے پھر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ سجدہ بعض سمجھتی ہوں کہ واجب ہے، تو نماز کے آخر پہ سلام سے پہلے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میاں سوری، اور پھر سلام پھیر دیتی ہوں تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ حال ہے اللہ میاں سوری کا ان لوگوں کا جو بہت بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے محفوظ فرمائے، یہ حالت، اور یقیناً 50 سے اوپر کا سن ہے، تو اب نماز شروع کیا اور وہ بھی اللہ میاں سوری سے، تو یہ ہوگا کیا اور بات کیا بنے گی اور آگے کی نسلیں سیکھیں گی کیا؟ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، ہم سب کے سوچنے کی بات۔ عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد اور اللہم بارک علی سیدنا محمد، ان دونوں کو پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سلام سے پہلے کا جو حصہ ہے نا، اس موقع پہ اللہ سے دعا مانگو۔ دو جگہ کے متعلق فرمایا، ایک کہا جب سجدے میں تم چاہو نماز کے تو اس میں دعا مانگا کرو، اور بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اور ایک یہ فرمایا کہ عبدہ و رسولہ کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں درود شریف کے بعد، فرمایا یہ دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو قرآن کی دعا نہیں سکھاتا۔ ہم تو آسانی سے پڑھ لیتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سکھائی تھی؟ اب تک تو ہمیں ملا نہیں کہ آپ نے کسی کو سکھائی۔ بالکل ایسے نہیں ہوتا۔ اصل قصہ یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ جانتے ہی ہیں کہ رکوع سے پہلے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنی چاہیے۔ تو بچوں کو جب نماز سکھاتے تھے نا بڑے پرانے زمانے میں، کو ایک آیت یاد کرا دیتے تھے، کہتے تھے بیٹے یہی آیت سورہ فاتحہ کے بعد بھی پڑھ لینا، اور یہی آیت دعا کے طور پہ درود شریف کے بعد بھی پڑھ لینا، اتنا کہاں یاد کرو گے، بڑے ہو جاؤ گے تو نصاب تعلیم میں بہت دعائیں ہیں تم خود یاد کر لو۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب 80 سال کا بچہ بھی یہی پڑھے گا، وہی ایک دعا ہے بس رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ آپ ذرا روایات سنیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت بکر رضی اللہ عنہ آئے، انہیں اور دعا سکھائی، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آئے، انہیں اور دعا سکھائی، برا بن عازب رضی اللہ عنہ آئے، انہیں اور دعا سکھائی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہیں اور، ہر ایک کو نئی سے نئی دعائیں بتاتے رہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ سلام سے پہلے کی جو دعا ہے یہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے حنفی فقہا نے آسان چیز لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سجدے میں اور اس مقام پہ کتاب و سنت میں جتنی دعائیں ہیں سب مانگی جا سکتی، بس عربی میں قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں اور جو حدیث میں دعائیں آئی ہیں سب کی سب مانگی جا سکتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کوئی دعا بتا دیں تو آپ نے فرمایا بکر سلام سے پہلے ہی کہا کرو کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے پروردگار میں نے بڑا ظلم کیا اپنی جان پہ، بڑے گناہ کیے ہیں، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ آپ معاف فرما دیں، درگزر کریں، اور اللہ دنیا میں گناہوں کو معاف کرنے والا تیرے علاوہ کوئی۔
حضرت برا رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا دعا مانگا کرو؟ فرمایا بس یہ کہا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہ منافقت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آدمی یہی دعا کرتا رہے، ایک بار بھی قبول ہو گئی نا تو مومن ہو جائے گا۔ چھوٹا سا جملہ سکھایا، فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہ منافقت کی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا وہ دعا مانگو جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مانگتے رہے۔ ان سے کہا گیا کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ کی زندگی سے اور قرض کے بوجھ سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور اللہ تیری مارا پناہ مانگتا ہوں کہ اگر دجال میری زندگی میں آ جائے، اللہ کسی کہیں اس مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تو اتنا مانگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے حنفی تو نہیں لیکن بعض کو کہا کہ نزدیک وہ کہتے ہیں اگر یہ دعا نہیں مانگی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کو مانگا کرتے تھے، لہٰذا مانگو۔ 5 یا 6 چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز پڑھائی، کہ آخری مثال اس کی دے رہے ہیں، ورنہ تو مثالیں اور بھی بہت ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا حضرت آپ نے نماز مختصر نہیں پڑھا دی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو نماز ٹھیک پڑھائی ہے۔ اور انہوں نے کہا اچھا تم میری نماز کا کہتے ہو میں نے مختصر پڑھا دی؟ تمہیں پتہ ہے میں تو ہمیشہ اپنی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے وہ دعا مانگتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو سب سے علیحدہ دعا سکھا دی، اور دعا کچھ طویل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمار جب نماز پڑھ لیا کرو، اب دیکھیں نا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک الگ دعا سکھا دی۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ معاذ سلام پھیرنے سے پہلے یہ کہا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر میں تجھے یاد کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور اللہ جو بھی عبادت کروں بہترین طریقے پر کروں۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، عمار کہتے ہیں لوگوں تم اعتراض کرتے ہو میری نماز پہ، میں تو وہ دعا مانگتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمار سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے تم دعا مانگا کرو اور جو کہا کرو کہ اللہم بعلمک الغیب، اے اللہ جو ساری چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہے، وبقدرتک علی الخلق، اور اللہ پوری کائنات پر تیری حکمرانی ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے پروردگار احیینی ما علمت الحیات خیر لی، مجھے اتنے دن تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی تیرے علم کے مطابق اچھی چلے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور اللہ جب موت بھی مناسب ہو جائے نا تو اے پروردگار بس پھر اس وقت مجھے موت بھی دے۔ واللہم اسألک، اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، اللہ غصے میں اور خوشی میں دونوں حالتوں میں میں بات زبان سے وہی کروں جو سچائی پر بڑھوں۔ اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں القصد فی الفقر والغنی، میں غریب ہو جاؤں یا تو مجھے بہت زیادہ دولت دے دے، دونوں حالات میں بیلنسڈ لائف گزار۔ اور فرمایا عمار پھر اس کے بعد اللہ سے یہ بھی مانگو اور کہو کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس بات کو کہ برد العیش بعد الموت، موت کے بعد میری قبر ٹھنڈی کر دے، میری آگے کی زندگی بہت اچھی کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ سکھایا اور کہا کہ وَنَعِيمَ اللَّهِ يَنْفَضُ، اور اللہ مجھے زندگی اور دونوں زندگیوں میں اپنے ان انعامات سے نواز جو انعامات ختم ہونے والے نہیں ہیں، وَقُرَّةُ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور اللہ اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی سارا جہان میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اور اللہ مجھے وہ لطف اور وہ چیز نصیب فرما
جو لوگ تجھے قیامت میں تجھے دیکھ کے جو لوگ سکون پکڑیں گے، جنہیں سکون ملے گا، اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے۔ وَشَوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور اے اللہ مجھ میں تڑپ پیدا کر دے کہ مجھے بھی تیرے اچھے بندوں کی طرح تجھ سے ملنے کا شوق اور تڑپ غالب آ جائے۔ من غیر ضراء مضرۃ، اور اللہ جتنی دعائیں میں کر رہا ہوں اے پروردگار کوئی دعا ایسی نہ ہو جائے مجھ سے جو میرے لیے کل مصیبت کا باعث بن جائے۔ وفتنۃ مضلۃ، اور اللہ زندگی میں ایسی آزمائش میں نہ پڑ جاؤں کہ اے پروردگار میں تجھے بھول جاؤں، گمراہی میں آ جاؤں۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اے رب ایمان کو میرے لیے بہت خوبصورتی کی چیز بنا دے، یعنی ایمان مجھ پہ اتنا غالب آ جائے کہ میری زندگی خوبصورت بن جائے۔ وَجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ، اور اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو ہدایت پر ہوتے بھی ہیں اور ان کے ذریعے ہدایت پھیلتی بھی۔ اتنی طویل دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار کو بتائی، تو میں عمار سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ اتنی چیزیں جو آئی ہیں آپ پر، یہ کیوں آئی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک دعا بھی کسی کی قبول فرما دے، بہت بڑی بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرا ایک سجدہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے تو سارا جہان اور دنیا میں اس کے صدقے میں دے دوں اگر میرے قبضے میں ہو۔ صرف ایک سجدہ اگر اللہ میرا قبول کر لے۔ اتنے زیادہ ان لوگوں کو فکر اور اتنا اہتمام اسی لیے تھا کہ نماز سنت کے مطابق ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ اب جب سلام پھیر لے تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اگر سنتیں پڑھنی ہوتی تھی تو بہت مختصر، اس لیے ظہر، عشاء، مغرب، ظہر، مغرب اور عشاء یہ تینوں نمازیں ایسی ہیں جس کے بعد موقدہ سنتیں، فجر کے بعد کوئی سنتیں نہیں، عصر کے بعد نہیں ہیں، لیکن ظہر کے بعد سنتیں ہیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ تو یہ جو دو سنتیں ہیں نا، انہیں در حقیقت فرض ہی کا حصہ سمجھنا چاہیے، اس لیے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر سی مانگتے تھے، اٹھ جاتا۔ جمعے کی نماز ہوتی ہے ایسے، یہ جمعے کو جو اتنی طویل دعائیں مانگتے ہیں کہ کس دن کسی سے پوچھئے گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا؟ جس نماز میں سنتیں پڑھنی ہیں، باقی ہیں، ضروری ہیں، موقدہ سنتیں، مختصر دعا اور سنتوں کو ملائیں، اس کے بعد مانگتا رہے جتنے مرضی دیر مانگنے کو، کون سی اس کو کوئی پابندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے تھے اور مختصر دعا کے بعد اٹھ کے ساتھ آپ کا حجرہ تھا، گھر تھا، وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے اختلاف اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 6 رکعتیں پڑھی۔ حنفی فقہا 4 رکعتوں کا ہے، وہ کہتے ہیں جمعے کے دن 2 فرض پڑھے اور 2 فرض کے بعد 4 رکعتیں اور پڑھے گا موقدہ سنتیں، اور جو باقی 6 پوری کرتا ہے 2 اور پڑھتا ہے، بسم اللہ، اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا تو غیر موقدہ سنتیں ہیں۔ حنفی فقہا کا فتویٰ یہ ہے، لیکن لوگ چونکہ 6 پڑھتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں بالکل پڑھو جی، کیوں کسی کو نیکی سے روکیں، مگر اصل میں فتویٰ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 4 پڑھتے تھے یا 6 پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ پبلک کے سامنے نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے، مختصر سی دعا اور اٹھ کے اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، کبھی کبھی وہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور اٹھ کے تشریف لے جاتے تھے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تھوڑی سی طویل دعا مانگ دیتے تھے، اور وہ الفاظ ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ جو دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر دعا مانگتے تھے، تو اس لیے کبھی بھی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد طویل دعا میں مصروف نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب امام صاحب ٹھیک کرے، اگر نہ کوئی بھی اٹھے گا لوگ چے میں گوئیاں کریں گے، یہ دعا نہیں مانگتے، بھی دعا تو مانگتا ہے، مختصر مانگتا ہے۔ اس کے بعد 2 سنتیں اس کے ساتھ ملا دو، یعنی 2 رکعتیں پڑھے، پھر اس کے بعد جو مرضی ہے۔ یہ 2 رکعتیں جو موقدہ سنتیں ہوتی ہیں، یہ در حقیقت فرض ہی کی تکمیل کے لیے ہیں، فرض ہی کو پورا کرنے کے لیے کہ اللہ اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے
تو ان 2 رکعتوں کے ذریعے اسے پورا کر دے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کے حج کے بعد عمرہ بھی بزرگ اور بڑے لوگ کر لیا کرتے تھے کہ اللہ حج میں جو کمی رہ گئی ہے اس عمرے سے پوری ہو جائے۔ عمرہ کرتے تھے تو طواف کر لیا کرتے تھے ایک آدھ نفلی، کہ اس نفل طواف کے ذریعے جو عمرے میں کمی رہ گئی ہے خدا اسے پورا کر دے۔ تو یہ اس طرح یہ سسٹم تھا۔ تو اس لیے 2 رکعتیں سنت موقدہ پڑھ کے پھر آپ ہی بیٹھے طویل دعا مانگے، پھر اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ پڑھنے کی تلقین کی، یعنی 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ 3 جملے 10 مرتبہ پڑھنے۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا عرض کیا اللہ کے رسول میں نے آج رات ایک خواب دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا اور اس سے کہا تم کتنی اچھی امت ہو اگر تم اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف کرتے کرتے اس کی توحید بھی بیان کرتے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یوں 100 پورا کر لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھی ایسے کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی۔ تو یہ سارے اذکار 33 مرتبہ اور یہ سب کے سب حدیث میں آئے۔ اسی طرح یہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی نماز پوری کرنے کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں جملے پڑھ لے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، فرمایا لا یخیب قائلہن، ان کے پڑھنے والا زندگی میں پھر ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ غیب سے اس کی ضروریات، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ اس پڑھنے کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اسے اسی طرح اہتمام سے رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئی تھی اور نوکر مانگا تھا کہ مجھے ایک نوکر دے دے کیونکہ میرے لیے گھر کے کام کاج میں دشواری ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹی میرے پاس اگر کوئی خادم ہوتا، کوئی غلام ہوتا تو میں اسے بیچ کے بدر میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے بچوں کا کچھ بندوبست نہ کر دیتے۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور میری اہلیہ لیٹے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دروازہ کھولا اور اندر تشریف لے آئے تو ہم اٹھنے لگے، میں نے بالکل اسی طرح لیٹے ہوئے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر آپ ہمارے پاؤں کی طرف چلے گئے اور میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جا کر بیٹھے اور اپنے دونوں پاؤں، آپ نے دونوں ٹانگیں سیدھی کر دی اور پاؤں جب پھیلائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میرے سینے تک پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جو پاؤں پہ ہاتھ رکھا تو بالکل برف تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اپنے سینے سے چمٹا لیے، حتیٰ اسخنہما، یہاں تک کہ میں نے وہ پاؤں اس وقت الگ کیے جب وہ اچھی طرح گرم ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس رات میں کیا چیز ملی ہوگی اور کیا اللہ کے ساتھ تعلق اور قرب میں اضافہ ہوا ہوگا تو وہی جانتے ہوں گے۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ گرم ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میری بیٹی تم میرے پاس آئی تھی کہ میں تمہیں ایک نوکر دے دوں، تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم بات کرو اور یا یہ کہ میں کچھ بتاؤں۔ تو اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی میرے شوہر علی نے میرے کان میں جلدی سے کہا، اس سے کہا کچھ نہ کہنا، کہو جو آپ بتائیں وہ ٹھیک ہے۔ تو کہتی ہے میں نے کہا کہ والد جو آپ بتائیں وہ ٹھیک ہے۔ تو فرمایا میری بیٹی رات کو سونے سے پہلے، دونوں روایات ایک جگہ آیا 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کے پڑھ کے سویا گیا۔ ایک جگہ آیا ہے کہ 25 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ ایک جگہ آیا ہے تیسری روایت میں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 34 مرتبہ کلمہ پڑھو۔ اور آپ نے فرمایا میری بیٹی یہ پڑھ کے سویا کرو۔ اور پھر اس کے بعد کمال کی بات کی، فرمایا یہ جو کرے گا نا تو اس آدمی کو نوکر کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے، چلتا پھرتا دنیا سے چلا جائے گا بس۔
نہ بہو کی ضرورت، نہ بیٹی کی ضرورت، نہ کوئی ہاسپٹل جانے کی اتنی لمبے چوڑے کام۔ اللہ نے جب وقت پورا کیا تو خدا آسانی سے لے جائے گا، آرام سے چلا جائے گا، کسی خدمت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یہ انہیں سکھایا تھا۔ تو اس لیے یہ چیز کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی آپ سے پڑھتے رہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیشہ پڑھتا۔ ان کا فلاں جنگ میں، انہوں نے کہا اس جنگ میں کی رات کو بھی جب سر کٹ رہے تھے تو میں نے اس رات کو بھی نہیں چھوڑا، یہ وظیفہ پڑھتا رہا۔ ہاں یہ ہو گیا تھا کہ اس دن رات کو عشاء کی بجائے میں نے کافی دیر کو رات کو اسے پڑھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھے شہادت کیا حملہ ہوا اور چند دنوں میں تو چل بسے۔ اس لیے اس میں بڑی برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ زور دیتے تھے کہ اس چیز کو پڑھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد جو ذکر اذکار بھی کرنا چاہے، کوئی پابندی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی انہیں پڑھے۔ آپ نے فرمایا صبح کے وقت جب فجر پڑھ لو تو سورہ یاسین پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس دن کے کاموں کو آسان کر دے گا۔ ایک جگہ ہے آپ نے فرمایا جو شخص عشاء کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے، اور اس لیے کہ اللہ کو راضی رکھے اور اللہ اس سے خوش ہو جائے، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کو دیکھو یہ اس جستجو میں ہے کہ میں اس سے خوش ہو جاؤں، اور یہ رات کو اس لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے میں اس سے خوش ہو جاؤں گا۔ ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو آدمی رزق کی تنگی محسوس کرے اسے چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے یا پھر مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے۔ اتنا اعتماد تھا ان چیزوں پہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا ان کا، تو امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھنے کے لیے آئے عیادت کے لیے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کسی وجہ سے اپنی جو سال ماہانہ تنخواہ کی انہوں نے نہیں لی تھی، اور کچھ مہینوں کی تنخواہ ان کی باقی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ کی تنخواہیں ہمارے ذمہ باقی ہیں، ہم دینا چاہتے ہیں اور آپ لیتے نہیں ہیں، لیکن آپ انہیں لے لیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ چپ رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور عنوان سے اس بات کو چھیڑا اور کہا ابن مسعود آپ کی بیٹیاں بھی تو ہیں، ان کی شادیاں بھی تو ہیں، آپ پیسے مجھ سے لے لیں اور یہ چیز اپنے پاس رکھے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی بیٹیوں کے متعلق بالکل پریشان نہیں ہوں کہ وہ فاقے میں چلی جائیں گی، میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہے اور میری بیٹیاں ہمیشہ اسے پڑھتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ شام کو یا رات کو سورہ واقعہ کو پڑھے گا لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی بھی اس گھر میں فاقہ نہیں آئے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ، حالانکہ سرکہ معمولی چیز ہے، آپ نے فرمایا سرکہ اپنے گھر میں کسی کو کہا تھا لے جاؤ، اور آپ نے فرمایا سرکہ جس گھر میں ہوتا ہے نا اس میں فاقہ نہیں آتا۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم اللہ، کتنا ہی اچھا سالن ہے یہ سرکہ، اس سے روٹی کھاؤ۔ قرآن میں بھی آیا، قرآن میں سرکے کی بجائے زیتون کے تیل کا اللہ نے کہا صبغا للآکلین وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور تم نے اس درخت پہ غور کیا ہے جو ہم نے پہاڑ پر پیدا کیا ہے طور سینا پہ، تو اللہ تعالیٰ نے زیتون کی تعریف کی ہے، اور پھر فرمایا صبغا للآکلین، کھانے والے زیتون کے تیل میں روٹی کو ڈبو کے بہت مزے سے کھاتے ہیں، وہاں پر یہ آیا۔ تو زیتون کا تیل اور سرکہ ان چیزوں کے متعلق آیا ہے کہ وہاں فاقہ نہیں آتا، یہ صحیح احادیث ہیں جن میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی چیز پڑھنے کو بتائی۔ اسی طرح سورہ اخلاص، اس میں بہت زیادہ اللہ کی توحید ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو اتنی یہ سورت پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ ایک نجاشی کا پڑھا تھا جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ایتھوپیا افریقہ کا، تو اٹھو ان کا جنازہ پڑھو، اور ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جو لوگ وہاں تھے وہ کہتے تھے کہ جب رات ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے اس آدمی کی قبر سے نور اٹھتا ہے، روشنی آتی ہے، اتنی برکت والا وہ آدمی تھا نجاشی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک تو معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد یہ نہیں، وہ ایک اور تھے مزنی،
قبیلے سے تعلق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے تو غزوہ تبوک میں آپ خیمے میں تھے، جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے مدینہ منورہ میں، اور آئیے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جب اٹھ کے باہر آیا تو میں نے دیکھا مشرق و مغرب میں پہاڑوں اور وادیوں میں جہاں میری نظر گئی فرشتے ہی فرشتے بھرا پڑا تھا سارا۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سارے فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں اس شخص کے جنازے کی۔ تو میں نے کہا جبریل وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اتنا اکرام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے۔ وہ حالانکہ تبوک 600-700 کلومیٹر بہت دور ہے مدینہ منورہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا ان کا اللہ کے رسول یہ جو سورہ اخلاص پڑھتا رہتا تھا نا، یہ اس وجہ سے اللہ نے اتنا کچھ اسے دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ قل هو اللہ والی جو صورت ہے بہت پسند ہے، میں اسے روز پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے تمہیں پتہ ہے جو شخص سے روز 100 مرتبہ پڑھے گا نا رات کو سونے سے پہلے، جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو خدا حساب شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں کو بلائے گا، کہے گا یہ میرے بندے ہیں جو میری توحید کی گواہی دیتے تھے، اور انہیں کہے گا میرے دائیں ہاتھ پہ جنت ہے، بس تم بغیر حساب کے جنت پہ چلو۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کیا پڑھتے تھے؟ ان کا اللہ کے رسول آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اللہ کے رسول مجھے یہ صورت بہت اچھی لگتی ہے، میں جب بھی نماز کی کوئی بھی رکعت پڑھتا ہوں تو اس رکعت میں صورت ملانے کے بعد کو لوگ پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے اچھا ہے۔ وہ اچھائی ظاہر ہوئی جب جبریل امین آئے اور غائبانہ جنازہ پڑھا گیا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پڑھنے پہ زور دیتے تھے۔ اسی طرح آخری 2 صورتیں جو قرآن کریم کی ہیں اسے بھی پڑھتے تھے، پھر بچوں پہ پڑھ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ دنیا میں کسی شخص نے اللہ سے ایسی پناہ نہیں مانگی جتنا اس صورتوں کو پڑھنے والے نے خدا سے شر اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے، اس سے ان صورتوں کو بھی پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ تو نماز میں یہ چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ اسی طرح نماز میں یہ مسئلہ بھی خیال میں رہنا چاہیے کہ نماز میں امام کے ساتھ کوئی رکعت نہ ملے تو اس کو جمع کرنے کی ترتیبیں دونوں تھیں، 2 ترتیب 2 طرح سے لوگ ایک جانتے ہیں عام طور پہ، دوسری ترتیب بھی ٹھیک ہے۔ ایک آدمی آتا ہے مثلا مغرب کی نماز میں ایک رکعت اس کی رہ گئی، 3 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لی، اب اس کے پاس دونوں طریقے ہیں، 1 جمع 1 جمع 2، 1 جمع 2 اور جمع 1۔ مغرب کی نماز میں آیا، 1 رکعت سے امام کے ساتھ ملی، اب اس کے بعد 2 رکعتیں رہ گئی نا باقی اس کی، 1 رکعت سے امام کے ساتھ مل گئی، 2 رہ گئی، 2 جب رہ گئی تو اب اس کے پاس دونوں طریقے ٹھیک ہیں، امام سلام پھیرے اٹھے یہ آدمی اور دونوں رکعتیں مسلسل پڑھے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ 1 جمع 2 ہو گیا نا، 1+2 ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ 1 رکعت پڑھ کے پھر تشہد کے لیے بیٹھے اور پھر کھڑا ہو اور پھر 1 رکعت پڑھے تو 1 جمع 1 جمع 1 ہو گیا، یہ بھی تمام نمازوں میں اصول یہی ہے۔ مثلا وہ ظہر میں آیا ہے، ظہر میں اس انسان کی 1 رکعت امام کے ساتھ تھی، اب اس نے 1 رکعت کے بعد 1 رکعت مزید پڑھ کے تشہد میں بیٹھا، تحیات للہ پڑھا اور پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھی تو 1 جمع 1 جمع 2 ہو گیا۔ دوسرا آدمی 1 امام کے ساتھ پڑھی، اس سے 2 رکعتیں اپنی پڑھ لی تو 1 جمع 2 اور 1 رہ گئی، پھر اس کے بعد تشہد کیا اور 1 رکعت پڑھ لی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ دونوں طریقے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اگر کوئی آدمی اس طرح نماز پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز ٹھیک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق جتنی چیزیں بھی سکھائی ہیں، حکم یہ دیا ہے کہ نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کو تنگی محسوس ہو، دوسروں کو تکلیف محسوس ہو۔ ہاں کہ محبت، تعلق، گھریلو مسئلہ وہ ایک الگ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھاتا ہوں فجر کی تمہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ اس کی ماں بیچاری پریشان ہو جائے گی، یعنی وہ نماز توڑنے پر مجبور ہو جائے گی، کیا وہ نماز توڑے اور اپنے بچے کو سنبھالے؟ منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نمازیں پڑھنے سے جس سے دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچے، دوسرے کو نہ کوئی تکلیف پہنچے تو پڑھتا رہے، کس نے روکا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آتے
فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اتنا خیال ہوتا تھا ہم سونے والوں کا، رویدن آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے اور آہستہ سے سلام کرتے تھے. ہم میں سے کوئی جاگ رہا ہوتا تھا تو جواب دے دیتا تھا، اگر سوئے ہوئے ہوتے تھے تو کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، اور اگر کوئی جواب دے دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے پوچھتے تھے کہ کچھ کھانے کو ہے. ہمیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیر سے آئیں گے تو اس وقت کھانے کا تو ذرا دقت ہوتی ہے. دودھ ہم لوگ رکھ دیتے تھے تو دودھ پیش کر دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی لیتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں بارہا ایسے ہوا کہ میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور کمرہ بڑا چھوٹا سا تنگ سا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے تھے. پھر میری آنکھ کھل جاتی تھی، پھر میں دیکھتی تھی کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع سے پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر جب دونوں گھٹنے زمین پہ رکھتے تھے تو میری پسلیوں پہ اپنا انگوٹھا رکھ دیتے تھے. یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ پاؤں سمیٹ لو، تو میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی. آپ سجدہ کرتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ جاتے تھے. بہت چیزیں ایسے آئی ہیں. یہ اس لیے بتانا بھی ضروری ہے کہ آدمی ایسی نماز نہ پڑھے جس کی وجہ سے دوسروں کو تنگی ہونے لگے. کنڈی لگا کے نماز پڑھ لینا، اب کنڈی لگا دی ہے، اب آدمی دروازہ کوئی کٹکھٹا رہا ہے یا وقت ایسا ہے. یہ ساری چیزیں دھیان کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کے اس شریعت پہ عقل کے مطابق بھی عمل کرنا چاہیے. اللہ میں اور آپ کو عمل کی توفیق جی. میں زمین کہیں بھی ہونے سے اقامت نہیں ہوں، صرف زمین رہ گئی نا، جو کوئی چیز ہے نہیں تو وہ آپ کا وطن نہیں رہے گا. اب اسلام آباد وطن بن گئے. سفر میں یہ نماز قصر جو ہم پڑھتے ہیں یہ ملائی جا سکتی ہیں، جس طرح ظہر اثر؟ ظہر کو آخری وقت میں لے جائے اور عصر کو پہلے وقت میں لے آئے. مثلاً آج کل عصر کی نماز جو ہے تقریباً 4 بجے شروع ہوتی ہے، تو 3:45 بجے ظہر پڑھ لی اور 4 بجے سے عصر پڑھ لی. یہ ہو سکتا ہے. روٹین نہ بنایا جائے. جی روٹین نہ بنایا جائے سفر کے دوران. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ فلائٹس ایسی ہیں اور جہاز میں نماز پڑھنے کی جگہ نہ ملے تو قضا سے پھر بہتر ہے کہ دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھیں. تھوڑا سا اشاروں کی نماز بھی تھوڑا کائنڈلی بتا دیں. جہاز میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ. ہاں جی، اب تو سب یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے ہی نماز پڑھ نہ صحیح ضروری نہیں نہ. اب یہ مسئلہ ہے. پہلے نہیں کوئی فتویٰ دیتا تھا. اب وجہ اس کی سیاسی حالات کہ آدمی اپنی عزت کو، اپنے آپ کو نہ خواہ شک میں ڈالا. یہ جو حالات ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے. وگرنہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، قبلے کا پتہ ہونا چاہیے، تو آسانی سے پوچھا جا سکتا ہے. یہ جمعے کی نماز کے بعد ہم اکثر 4 سنتیں پڑھتے ہیں. جی جی، اس کے متعلق کیا کچھ کہتے ہیں یہ ظہر کی نماز ہے؟ کیونکہ ہم نہیں، یہ کیا جمعے کی نماز مستقل ایک الگ چیز ہے. مطلب فرض کے بعد 4 سنتیں موقدہ ہیں، پھر 2 فرض ہیں، پھر 4 سنتیں. پہلے والی موقدہ نہیں ہے، بعد پہلے والی بھی موقدہ. جمعے میں 10 رکعتیں موقدہ ہیں، 10 رکعتیں ضروری ہیں. 4 2 فرض اور 4 بعد. 8 رکعتیں موقدہ ہو گئی اور 2 فرض ہو گئی. پتہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ جمعے کی نماز پتہ نہیں اسلامی مملکت میں نہیں ہوتی، اس لیے ہم تو 4 سنتیں. وہ بات اور تھی. وہ بات یہ تھی کہ انگریز جب نئے آئے تھے نا تو جمعے کے لیے شریعت نے یہ شرط رکھی ہے کہ سلطان وقت امیر المومنین پڑھائیں یا ان کا نائب پڑھائے. جب انگریز آئے تو لوگوں نے کہا کافروں کی حکومت آ گئی، اب کیا کریں؟ تو کچھ علماء نے کہا جمعہ سرے سے ہوتا ہی نہیں کیونکہ حکمران مسلمان نہیں رہتے. کچھ نے کہا کہ جمعہ تو ہو جائے گا لیکن اس کے بعد 4 رکعتیں احتیاطاً ظہر کی پڑھ لو کہ اگر جمعہ نہیں ہوا تو ظہر کی نماز ہو جائے گی. تو پھر یہ کرتے تھے کہ 4 سنتیں پڑھتے تھے، پھر 2 فرض پڑھتے تھے، پھر جمعے کی 4 سنتیں پڑھتے تھے، پھر ظہر احتیاطی کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اب جمعہ ہی پڑھنے والے نہیں رہے تو ظہر احتیاطی کس نے پڑھا؟ مفتی صاحب ایک بڑی مشکل سی کیفیت میں پڑ گئے ہیں. آپ کے 2 فکروں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اگر جسٹس نہیں ملتا اور پولیس بھی جو ہے وہ نظام کو ٹھیک نہیں رکھتی تو پھر زندہ رہنا مناسب نہیں ہے.
फिर चले जाना चाहिए। ये मफहूम मुझे कुछ इस तरह की समझ आई, इसको थोड़ा वाज़ेह कर दें। वजाहत तो ये है कि अल्लाह से पनाह मांगता रहे कि खुदा किसी मुश्किल में ना डाले। मतलब मौत की तमन्ना उन हालात में करनी जब जुल्म आम हो जाए और जब इंसाफ न रहे तो कोई हरज भी नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें गवर्नर ने कहा कि हदीस पढ़ा दे मेरे बच्चों को, तो उन्होंने कहा हदीस ऐसी चीज़ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, बच्चे मेरे पास पढ़ने आए, मैं क्यों आपके पास आऊँ? तो उसने कहा फिर आप अंजाम सोच लें। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ मांगी और कहा अल्लाह ज़मीन बड़ी होने के बावजूद मेरे लिए बड़ी छोटी हो गई, ये जो बादशाह का फितना है मैं इसका जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, तो बुला ला। अगले दिन इंतकाल कर। इसलिए जब बादशाहों का जुल्म बढ़ जाए, मुआशरे में जुल्म जब बढ़ जाए ना, और उन मजालिम में कोई आदमी अल्लाह से मौत की तमन्ना करे कि कहीं मैं कहीं अपने दीन से ही ना फिर जाऊं, ये चाहिए। ऑप्शन रह गया, इस्तिग़फ़ार करे ये ऑप्शन रह गया, और दूसरा ऑप्शन हिजरत थी, क्योंकि कुरान में आया है कि हमारे फरिश्ते मौत के वक्त उनको मारेंगे, उनके चेहरों पर भी और उनकी पीठ पे आग के कोड़े बरसाएंगे और कहेंगे फीमा कुंतुम, कहाँ जिंदगी गुजारी? क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़, सूरह निसा पढ़िए। वो कहेंगे कि हम अल्लाह की ज़मीन में बड़े कमज़ोर लोग थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो फरिश्ते कहेंगे अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन तुहाजिरू फ़ीहा, अगर तुम्हारे मुल्क में सही निज़ाम नहीं था तो क्या अल्लाह की ज़मीन तंग हो गई थी? हिजरत करके क्यों नहीं कहीं चले गए? अब हिजरत करके भी कोई कहाँ जाए? हिजरत ही सिरे से नहीं गई। मतलब ये कि वीज़ा, पासपोर्ट और आज़ाद चीज़ें हो गई, सिवाय इस्तिग़फ़ार के क्या। मौजूदा हालात में इसका इतलाक़ होता है कि पुलिस भी ज़ालिम है और इंसाफ भी नहीं मिल रहा। हाँ जी, हमें जायज़ है कि आप दुआ मांगें कि हमारे लिए ज़मीन तंग हो जाए। नहीं, बस वो फिर दुआ वो मांगनी चाहिए जैसे अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हा के, अल्लाह ज़िंदगी उस वक्त तक रख जब तक खैर है। वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया, अपना का इनकान अल्लाह बुद्धा में, और जब जुल्म इतना बढ़ जाए कि तुम्हें कोई चीज़ सुझाई ना दे तो फिर अल्लाह से कहना कि अल्लाह माशिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अल्लाह उतने दिन बस जिंदा रख जब तक खैर है, फतवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, और अल्लाह जब खैर ना रहे तो मुझे अपने पास बुला। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब आखिरी हज करके वापस आए हैं तो उनके गुलाम असलम कहते थे कि खैमे में कोई नहीं था। तो मैंने देखा अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन के पीछे रख के लेटे हुए हैं और एक पाँव पे दूसरा पाँव भी रखा हुआ। और मैंने गौर किया कि ये कह क्या रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह कसरत रायती, मेरी सल्तनत बहुत वसी हो गई, परवरदिगार रियाया बहुत बढ़ गई, आबादियाँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने पास बुला लें, बजाय इसके कि मैं किसी का हक ज़ाय कर दूँ अपनी पब्लिक में से और तेरे यहाँ जवाब दूँ। कहते हैं मैंने उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन क्या दुआ मांग रहे हैं? तो उनका सही कह रहे हैं, सोच समझ के ही मांग रहा हूँ कि मेरी रियाया सल्तनत बहुत बढ़ गई है, अब इनके हुकूक कैसे मैं पूरे करूँ? तो 20-22 दिन बाद उनकी शहादत, 20 दिन भी नहीं, जल्दी। कसर नमाज की थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के बाद सफ़र कर रहे हैं आपको, तो वो जिस तरह भी आपने बताया कि जोर के आखिर में और असर के शुरू में उसमें मिला लें उसको, लेकिन ऐसे कोई स्टॉप आता है कि आपको जोर का अर्ली टाइम उससे शुरू हो रहा है और बाद में खदशा होता है कि असर नहीं मिलेगी, सफ़र चल रहा होगा, दरमियान में आपको रुकना मुश्किल हो जाएगा। बस फिर वो गुंजाइश ही है कि आदमी असर पड़ रहा है, वजह उसकी है कि कज़ा करने से कज़ा। और इसी तरह से दूसरा फिर मगरिब के और इशा के बारे में क्या होता है इसका? मगरिब को आखिरी वक्त पे ले जाएगा और इशा को जल्दी कर। वितर नमाज में जी, तीसरी रकात में दुआ मांगना वाजिब है, और अगर वो छूट जाए तो सजदा साहब होगा। वितर की नमाज में वाजिब दुआ मांगना वाजिब है, हाथ उठाए या ना उठाए
ہاتھ اٹھانا تو سنت ہے نا، اللہ اکبر کہنا وہ تکبیر واجب نہیں، دعا واجب، دعا واجب۔ سنتیں جو قصر نماز میں ان کی بھی مرضی کیا ہے؟ قصر نماز میں دو طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی مسلسل سفر کر رہا ہے یا کسی جگہ پہنچا بھی ہے تو گھر جیسا اطمینان نہیں ہے تو سنت نماز۔ لیکن اگر آدمی مثلا ایک ہفتے کے لیے لاہور کراچی کہیں گیا ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، آرام ہے مسافر لیکن اپنے بچوں کے گھر یا کسی، تو اس صورت میں سنت موقدہ پڑھنی چاہیے، قصر صرف فرض کی۔ فجر کی تو ضروری ہے۔ ہاں فجر کی تو پڑھنی ہے، واجب کے قریب۔ مفتی صاحب یہ سجدے میں جب جاتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ جو ہے نمازی وہ ہاتھ اتنا پھیلاتا ہے کہ آپ ذرا لیٹ ہو گئے تو آپ کے جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اگرچہ اصل سنت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بہت کھلے رکھتے تھے، لیکن جب دوسرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اکیلی نماز ہاں اکیلی نماز پڑھے، ایسے نہیں کرتے۔ شیخ وطر کے بارے میں پوچھنا ہے، عربوں کے اندر اکثر میں نے دیکھا ہے وہ شفع والوتر 2 اور 1 پڑھتے ہیں۔ ہمارا ادھر اختلاف ہی ہوتا تھا کہ ہم جب وطر نماز ہوتی تھی تو بھاگ جاتے تھے باہر، تو ایک مفتی صاحب آئے، انہوں نے کہا ٹھہرو پاکستان میں دوسرے بات سنو، یہ آپ لوگ جو وطر کی نماز آتی ہے چلے جاتے ہیں، تو اس نے بہت بڑا خطبہ دیا، اس نے کہا عربوں کو بھی اگر 3 رکعت پڑھ لو تو یہ بھی ثابت ہے، اگر 2 پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں اور 1 رکعت پڑھ لیتے ہیں آپ، یہ بھی جائز ہے۔ تو پھر ہم لوگ نے مختلف علماء سے پوچھا تو کچھ نے کہا بالکل صحیح بات تو کچھ نے کی ہے، اور وہ میں نے تو وہ کوٹ وغیرہ کی ہوئی تھی، وہ جو حدیث مبارک اس نے مجھے بتائی تھی، آج کافی عرصہ ہو گیا، 20-25 سال۔ دونوں چیزیں صحیح ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ دونوں۔ اللہ نے قیامت میں کسی سے نہیں پوچھنا کہ وطر جو تھے 3 ایک سلام سے پڑھے تھے کہ 2 سلام سے پڑھے، جس چیز کو خدا نے نہیں پوچھنا ہمیں کیا ضرورت ہے۔